نیشنلزم پاکستان کی بائیں بازو کی تحریک کے ارد گرد ایسے چمڑا ہوا ہے جیسے کہ کانٹوں کی ایک بیل ہو، کیونکہ پاکستان کے اندر مارکسزم ایک کمزور فکر ہے اور اس کے مقابلے میں نیشنلزم کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، اس کے پاس کئی گنا زیادہ لوگ ہیں، ان کی سوچ بھی زیادہ لوگوں تک پہنچی ہوئی پھیلی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے نیشنلزم کے اثرات مارکسی تحریک پر بھی بہت ہی گہرے نظر آتے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف ہمارے مخالفین بھی یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ شاید مارکسی تحریک بھی پاکستان کے اندر مختلف نیشنلسٹ تحریکوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس ساری بات کی مثال آپ اس فکرے سے لے لیجئے جو میں نے کئی دفعہ متعدد بار پاکستان کے بائیں بازو میں سنا ہے کہ انٹرنیشنلزم کین بی اچیوڈ تھرو نیشنلزم۔ پہلے ہم نیشنلزم کریں، پھر بعد میں جا کے کوئی انٹرنیشنلزم پیدا ہو جائے گا۔ یعنی کہ وہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیشنلزم کے ذریعے ہی انٹرنیشنلزم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب در حقیقت یہی ہے کہ فی الحال ہم نیشنلزم کریں گے اور بعد میں کہیں جا کے کسی فیوچر کے اندر ہم انٹرنیشنلزم شروع کریں گے۔ فی الحال ہم اپنی قومی اکائیوں کو مضبوط کریں گے، آگے جا کے انٹرنیشنلزم کا کچھ سوچا جائے گا۔ اس قسم کے فکرے بھی پاکستان کے بائیں بازو میں ملتے ہیں کہ جو نیشنلسٹ نہیں وہ انٹرنیشنلسٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ نیشنلزم کے حوالے سے پہلے اگر آپ کی وابستگی ہوگی تو پھر شاید آپ کوئی سوشلزم انٹرنیشنلزم کے ساتھ بھی وابستگی رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ عجیب و غریب قسم کا فکرہ ہے، اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس سوچ کا مارکسزم سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ جو لوگ بائیں بازو کی جماعتوں میں رہتے ہیں اور اس قسم کے فکرے استعمال کرتے ہیں وہ در حقیقت بائیں بازو میں صرف اور صرف کنفیوژن ہی پیدا کر سکتے ہیں۔ مارکس اور اینگلز کمیونسٹ مینیفیسٹو میں کیا لکھتے ہیں آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ جب برجوازی کے لوگوں نے ان پر الزام لگایا کہ جی آپ تو ملکوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نیشنلٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو مارکس اور اینگلز نے جواب دیا کمیونسٹوں پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ وہ ممالک اور قومیتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے اتنا برا الزام۔ جواب دیتے ہیں محنت کشوں کا کوئی وطن نہیں ہوتا۔ سنا آپ نے غور سے؟ محنت کشوں کا کوئی وطن نہیں ہوتا، ہم ان سے وہ چیز نہیں چھین سکتے جو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ You cannot take from them what they have not got۔ اس سے زیادہ کیٹیگوریکل یعنی سیدھی سادھی ریجیکشن نیشنلزم کی شاید ہی آپ کو کہیں پر ملے۔ مگر اگر آپ مزید تلاش کرنا چاہتے ہیں تو لینن کے مضمون دا رائٹ آف نیشنز ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جو کہ 1914 میں لکھا گیا جب ورلڈ وار 1 شروع ہو رہی تھی، جو کہ نیشنلزم کے نام پر ہی جنگ شروع ہوئی، تو اس وقت لینن نے کیا لکھا؟ لینن کہتے ہیں سکسیسفل اسٹرگل اگینسٹ ایکسپلوٹیشن ریکوائرز دیٹ دا پرولیٹیریٹ بی فری آف نیشنلزم۔ اوئے ہوئے ہوئے نیشنلزم سے مکمل طور پہ آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ آئیے ذرا اردو میں پڑھتے ہیں۔ استحصال کے خلاف کامیاب جدوجہد کے لیے ضروری ہے کہ پرولتاریہ یعنی مزدور طبقہ قوم پرستی سے آزاد ہو۔ جی ہاں، اس کے اندر قطعی طور پہ کوئی قوم پرستی نہیں ہو سکتی۔ لینن لکھتے ہیں مختلف قوموں کے برجوازی کی درمیان بالادستی کی جاری لڑائی میں یوں کہیے کہ مکمل طور پر غیر جانبدار ہو، یعنی کہ پرولتاریہ نہ تو ایک برجوازی کا ساتھ دے سکتی ہے نہ دوسری برجوازی کا ساتھ دے سکتی ہے۔ آگے لینن لکھتے ہیں اگر کسی ایک قوم کا پرولتاریہ یعنی مزدور طبقہ اپنی قومی برجوازی یعنی اپنے قومی سرمایہ دار کے خصوصی حقوق کی ذرا سی بھی حمایت کرتا ہے، یعنی اسپیشل پریویلیجز کی ذرا سی بھی حمایت کرتا ہے، تو یہ لازماً دوسری قوم کے پرولتاریہ میں یعنی مزدوروں میں بد اعتمادی پیدا کرے گا۔ یہ مزدوروں کی بین الاقوامی طبقاتی یکجہتی کو کمزور کرے گا اور انہیں تقسیم کر دے گا، جو کہ سرمایہ داروں کے لیے باعث خوشی ہوگا۔ یعنی کہ پرولتاریہ کے اندر اگر تھوڑا سا بھی نیشنلزم آ جائے اور وہ یہ کہے کہ جی ہم تو اپنے سرمایہ داروں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ مزدوروں کا اتحاد ٹوٹ جائے گا، کیونکہ شک شبہات پیدا ہو جائیں گے مزدوروں کے درمیان۔
اب آپ کہیں گے کہ سر مگر وہ تو بات کرتا تھا رائٹ آف نیشنز ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی، اور وہ تو کہتا تھا کہ جی حق علیحدگی بھی شامل ہے، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے۔ بھائی جان، وہ جب کہتا تھا کہ رائٹ آف نیشنز ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اس مقصد سے نہیں کہتا تھا کہ لوگ علیحدہ ہو جائیں، بلکہ الٹ وہ اس مقصد سے کہتا تھا کہ قوموں کے درمیان جو شک شبہات ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے اور نیشنلزم ختم ہو جانا چاہیے۔ جی ہاں، اس کا در حقیقت مقصد یہ نہیں تھا کہ نیشنلزم کو ابھارا جائے، بلکہ الٹ تھا کہ نیشنلزم کو منیمائز کیا جائے۔ لینن لکھتے ہیں تمام قوموں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرنا زیادہ سے زیادہ جمہوریت اور غور سے سنیے گا، کم سے کم قوم پرستی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہی تو بالکل الٹ بات ہو گئی، کیونکہ ہمارے ذہن میں بات یہی آتی ہے کہ اگر وہ سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کر رہا ہے تو وہ نیشنلسٹ ہے، مگر الٹ بات ہے، وہ رائٹ آف نیشنز ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو اس لیے نہیں قبول کر رہا کیونکہ وہ نیشنلسٹ ہے، بلکہ وہ اس لیے قبول کر رہا ہے کیونکہ وہ نیشنلزم کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب مجھے پتا ہے کہ آپ اس بات سے بہت کنفیوز ہوں گے، مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام قوموں کے درمیان مکمل برابری، مکمل جمہوریت کی حمایت کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کسی قوم کو بھی زبردستی کسی ریاست کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ جب ہم یہ پروگرام رکھیں گے اور اس پر عمل درآمد کریں گے تو تبھی لوگوں کے ذہن کے اندر سے قوم پرستی کے جذبے کو ہم ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ جی ہاں، الٹ مقصد ہے، بالکل نیشنلزم کو ختم کرنا مقصد ہے۔ آگے سنیے کہ لینن کا ایک بڑا ہی پیارا مضمون ہے called corrupting the workers with refined nationalism، یعنی مزدوروں کو نفیس قوم پرستی کے ذریعے کرپٹ کرنا، ان کا ذہن جو ہے خراب کر کے ان کو تقسیم کر دینا۔ ذرا یہ مضمون پڑھیے، اس میں سے ایکسرپٹس ہیں، مگر میں نے تقریباً سارا مضمون آپ کے لیے پیش کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، آپ ذرا سنیے گا، کمال کا مضمون ہے، کمال۔ ذرا سنیے، جتنا زیادہ مزدور طبقے کی تحریک مضبوط ہوتی ہے اتنی ہی شدت سے برجوازی یعنی سرمایہ دار طبقہ اور جاگیردار طبقہ اسے دبانے یا توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مزدور جتنے تگڑے ہوتے ہیں اتنی ہی کوشش ہوتی ہے سرمایہ دار کی کہ ان کو توڑ دیا جائے۔ یہ دونوں طریقے، یعنی دو طریقے استعمال کرتے ہیں، یہ دونوں طریقے زور زبردستی سے دبانا اور برجوازی اثر و رسوخ کے ذریعے اسے منتشر کرنا دنیا بھر میں تمام ملکوں میں مسلسل استعمال کیے جاتے ہیں۔ یعنی دو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ہے ڈنڈا اور ایک ہے نفیس قسم کی قوم پرستی۔ لینن مزید لکھتے ہیں کہ اور حکمران طبقے کی مختلف جماعتیں باری باری ان میں سے کسی ایک طریقے کو اپناتی ہیں، یعنی کبھی وہ ڈنڈا چلاتے ہیں کہ مزدور طبقے کو توڑنا ہے، اور کبھی وہ نفیس قسم کا نیشنلزم مزدوروں کے اندر جان بوجھ کر پھیلاتے ہیں تاکہ محنت کش طبقہ انتشار کا شکار ہو جائے۔ دیکھیں لینن آگے لکھتے ہیں، روس میں خاص طور پر 1905 کے بعد جب برجوازی کے زیادہ سمجھدار افراد نے یہ سمجھ لیا کہ صرف طاقت کا استعمال مؤثر نہیں ہے، یعنی جب سرمایہ داروں کے عقل مند لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ طاقت کا استعمال مؤثر نہیں ہے، تو ہر قسم کی ترقی پسند برجوا پارٹیوں اور گروہوں نے مزدوروں کو تقسیم کرنے کے لیے نئے طریقے کو زیادہ سے زیادہ اپنانا شروع کر دیا۔ ایسے مختلف سرمایہ دارانہ نظریات اور عقائد کی تبلیغ کے ذریعے جو محنت کش طبقے کی جد و جہد کو کمزور کرنے کے لیے وضع کیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے نیا طریقہ اپنایا کہ جی ہم تو بڑے ڈیموکریٹک ہیں، ہم تو بڑے پروگریسو ہیں، ہم تو بڑے لیفٹسٹ ہیں، اور ڈیموکریٹک پروگریسو ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک نفیس قسم کا نیشنلزم مزدوروں میں متعارف کرایا۔ کیا؟ ایسا ہی ایک خیال نفیس قوم پرستی ہے جو سب سے زیادہ معقول اور فریب دہ بنیادوں پر پرولتاریہ کی تقسیم اور ٹوٹ پھوٹ کی حمایت کرتی ہے۔ یہ جو نفیس قوم پرستی ہے نا، یہ مزدوروں کے اتحاد کو توڑ دیتی ہے، جیسے کہ قومی ثقافت کے مفادات کی حفاظت، قومی خود مختاری یا آزادی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے نام پر کیا کرتی ہے برجوازی؟ وہ مزدوروں کے اتحاد کو قومیت کی بنیاد پر
توڑ دیتی۔ لینن لکھتے ہیں کہ طبقاتی شعور رکھنے والے مزدور ہر قسم کی قوم پرستی کے خلاف سخت جدوجہد کرتے ہیں۔ پلیز ایک دفعہ پھر سے سنیں آپ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لینن کہہ رہے ہیں کہ طبقاتی شعور رکھنے والے مزدور ہر قسم کی، ایک قسم کی نہیں، ہر قسم کی قوم پرستی کے خلاف سخت جدوجہد کرتے ہیں، چاہے وہ کھلا تشدد آمیز بلیک 100 قوم پرستی ہو، یا وہ سب سے زیادہ نفیس قوم پرستی جو قوموں کی برابری کی تبلیغ کرتی ہے اور ساتھ ہی مزدوروں کے مقصد، مزدوروں کی تنظیموں اور محنت کش طبقے کی تحریک کو قومیت کے مطابق تقسیم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمیں بڑا احساس ہے کہ یہاں پہ مظلوم قومیں ہیں، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو محنت کش تحریک ہے اس کو قومیتوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ پنجابی ورکر ہیں تو صرف آپ پنجابیوں کی پارٹی بنائیں، آپ سندھی ورکر ہیں تو صرف آپ سندھیوں کی پارٹی بنائیں۔ لینن لکھتے ہیں قوم پرست بورژوازی یعنی قوم پرست سرمایہ دار کی تمام اقسام کے برعکس، ان کے بالکل اپوزٹ، طبقاتی شعور رکھنے والے مزدور جو حالیہ یعنی کہ گرمیوں کے 1913 کے پروگرام میں مارکسیوں کے کانفرنس کے فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں، نہ صرف قوموں اور زبانوں کی مکمل، مستقل اور پوری طرح سے لاگو کی گئی برابری کے حق میں کھڑے ہیں، یعنی کہ مکمل طور پہ وہ برابری چاہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ بلکہ مختلف قومیتوں کے مزدوروں کے درمیان متحد پرولتاری تنظیم میں انضمام کے حق میں بھی ہیں۔ ہاں جی، سنا آپ نے کہ ایک طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں جو کلاس کانشس ورکر ہیں کہ ساری قوموں کے حوالے سے ہم برابر کے حقوق چاہتے ہیں، مساوی حقوق چاہتے ہیں، معاشی حقوق ہوں، وہ ثقافتی معاملات ہوں، سیاسی معاملات، ہر چیز میں برابری چاہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز پر بھی لڑتے ہیں۔ کس چیز پر لڑتے ہیں؟ کہ پرولتاریہ کی ایک متحد تنظیم قائم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم سرمایہ داروں کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں وہ بنیادی تفریق ہے جو مارکسزم کے قومی پروگرام اور کسی بھی سرمایہ داروں کے پروگرام میں موجود ہے، یعنی کہ یہ وہ تفریق ہے جو برجوازی اور پرولتاریہ یعنی مزدور طبقے کے پروگرام میں اختلاف ہے، جو تفریق ہے، جو تقسیم ہے، وہ کیا ہے؟ چاہے وہ سب سے ترقی یافتہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ سب سے ایڈوانس قسم کی برجوازی بھی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بڑا لیفٹسٹ کہتی ہے، مگر در حقیقت وہ محنت کش طبقے کو بے وقوف بنا رہی ہوتی ہے، قومیت کی بنیاد پہ توڑ رہی ہوتی ہے۔ قوموں اور زبانوں کی برابری کا تسلیم کرنا مارکسیوں کے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ مستقل جمہوریت پسند ہیں، یعنی کہ مارکسسٹ اور محنت کش لوگ جمہوریت پسند ہیں تو تبھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام قوموں کے اندر جمہوریت ہو اور مکمل طور پر برابری ہو، استحصال ختم ہو، جبر ختم ہو۔ ایک پرولتاریہ کی یکجہتی اور مزدور طبقے کی طبقاتی جدوجہد میں رفاقت کی اہمیت کے پیش نظر قوموں کی مکمل برابری کی ضرورت ہے تاکہ قومی بد اعتمادی، اجنبیت، شک اور دشمنی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کتنی دلچسپ قسم کی بات ہے، یعنی کہ قوموں کے درمیان جو بد اعتمادی ہے، جو اجنبیت ہے، جو شک شبہات ہیں، جو دشمنی ہے، جو غم و غصہ ہے، اس سب چیزوں کو مارکسسٹوں کا مقصد ہے ختم کرنا ہے تاکہ محنت کش طبقے کا وسیع تر اتحاد قائم ہو سکے، دنیا بھر کے محنت کش اکٹھے ہو سکیں۔ اس غرض سے مارکسسٹ یہ کہتے ہیں کہ قوموں کے درمیان مکمل طور پر مساوی تعلقات ہونے چاہیے، کوئی انیکوالٹی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایک نیشن کسی دوسرے نیشن کو اوپریس نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے قوموں کے درمیان اتحاد قائم کریں گے، نیشنلزم کو کم کریں گے۔ اور مکمل برابری کا مطلب ہے کہ کسی ایک زبان کے لیے تمام امتیازات کو مسترد کرنا اور تمام قوموں کے لیے خود ارادیت کے حق کو تسلیم کرنا، کمپلیٹ ایکوالٹی آف لینگویجز اور رائٹ آف نیشن ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، کیونکہ ہمیں جبر کے نظام کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم نے استحصال ہی نہیں کرنا تو پھر جبر کے نظام کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم برجوازی یعنی سرمایہ دار طبقہ کے لیے
قوموں کی برابری کا مطالبہ اکثر عملاً قومی امتیاز پسندی یعنی کہ سیپریشن، قومیت کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو علیحدہ کرنا اور شدت پسندی کی حمایت کے مترادف ہوتا ہے. یعنی کہ وہ اکساتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو وہ تمہیں غلط کہہ رہے ہیں، یہ تمہیں غلط کہہ رہے ہیں، تم ان پہ اعتماد نہ کرنا، تم ان پہ اعتماد نہ کرنا. قوموں کو وہ تقسیم کرتے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے کہ محنت کش طبقے کا اتحاد ٹوٹے. وہ اکثر اس کے ساتھ قوموں کی تقسیم اور اجنبیت کی حمایت بھی کرتے ہیں. یہ بالکل پرولتاری بین الاقوامیت کے ساتھ مطابقت، غور سے سنیں، نہیں رکھتا. اپوزٹ ہے، جو نہ صرف قوموں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی حمایت کرتی ہے بلکہ ایک ریاست میں مختلف قومیتوں کے مزدوروں کے انضمام کو متحد پرولتاری تنظیموں میں بھی دیکھتی ہے. یعنی کہ پرولتاریہ کی پالیسی یہ ہے کہ جو نیشنل سسپیشنز ہیں، ایک دوسرے سے پہ شک شبہات ہیں، ان کو ختم کر کے ایک بڑی مزدور تحریک بنانی جس میں تمام دنیا بھر کے محنت کش اکٹھے ہو جائیں. اس کے اندر پنجابی بھی ہوں، اس کے اندر سندھی بھی ہوں، اس کے اندر بلوچ بھی ہوں، اس کے اندر پشتون بھی ہوں، اس کے اندر پاکستان کیا، اس کے اندر پوری دنیا کے لوگ شامل ہوں. یہ در حقیقت مارکسسٹوں کا مقصد ہے. قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں ہے کہ نیشنلزم کو تیز کیا جائے یا لوگوں کو قومیت کی بنیاد پہ تقسیم کیا جائے. یہ نفیس قوم پرستی کا منصوبہ ہے جو مزدور طبقے کو کرپٹ اور تقسیم کرتا ہے. سنا آپ نے؟ اس منصوبے کے مقابلے میں مارکسی اپنے اصول پیش کرتے ہیں جو قوموں اور زبانوں کی مکمل برابری پر مبنی ہے اور اس حد تک جاتے ہیں کہ ایک سرکاری زبان کی ضرورت کو مسترد کرتے ہیں. اسی لیے وہ قوموں کے درمیان سب سے قریبی تعلق کی حمایت کرتے ہیں. تمام قوموں کے لیے یکساں ریاستی ادارے، یکساں تعلیمی بورڈز، یکساں تعلیمی پالیسی جو کہ سیکولر تعلیم ہوگی اور مختلف قوموں کے مزدوروں کا، غور سے سنیے گا، ہر قوم کے برجوازی کی قوم پرستی کے خلاف جد و جہد میں اتحاد قائم کرتے ہیں. ایک ایسی قوم پرستی جو سادہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے قومی ثقافت کے نعرے کی صورت میں پیش کی جاتی ہے. مجھے معلوم ہے جملہ بڑا لمبا تھا، مگر ایسینشل بات یہ ہے کہ نیشنل کلچرل اٹانومی کے نام پر وہ لوگ محنت کش طبقے کو تقسیم کرتے ہیں، ان کی تحریک کو، ان کی پارٹیوں کو، ان کے ٹریڈ یونینز کو تقسیم کرتے ہیں. جبکہ مارکسسٹوں کی پالیسی بالکل اس کے الٹ ہے. انہوں نے ہر وہ پالیسی اپنانی جس کے نتیجے میں محنت کش کا اتحاد ممکن ہو اور لوگوں کے درمیان جو شک شبہات ہیں وہ ختم کیے جائیں، بڑھائے نہ جائیں، ختم کیے جائیں. تو آئیے اب کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ دو بالکل مختلف پالیسیاں. ایک ہے ریفائنڈ بورژوا نیشنلزم، یعنی ایسی قوم پرستی جو بہت ہی نفیس قسم کی ہوتی ہے. کیوں نفیس ہوتی ہے؟ کیونکہ بظاہر یہ اپنے آپ کو لیفٹ کے نام پہ ہی پیش کرتی ہے. وہ بظاہر یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی قوموں کے درمیان مساوات چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں ایکوالٹی آف نیشنز ہوں، ہم بھی چاہتے ہیں نیشنل آپریشن ختم ہو. مگر حقیقت کیا ہے کہ اس نعرے کے پیچھے وہ نیشنلزم کو آہستہ آہستہ آگے فروغ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں بھی نیشنلسٹ ہوں، نیشنلزم بڑی اچھی چیز ہے. وہ یہ نہیں سمجھاتے کہ مزدور طبقے کا فلسفہ نیشنلزم نہیں ہے، بلکہ مزدور طبقہ نیشنلزم کی مخالفت کرتا ہے. بلکہ وہ اس قسم کے فکرے کہتے ہیں کہ نیشنلزم اور انٹرنیشنلزم دونوں کٹھی چلے گا، نیشنلزم کے ذریعے ہم انٹرنیشنلزم پہنچ جائیں گے، مارکسزم اور نیشنلزم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کٹھی چلے گا. ایسے بھائی جان نہیں ہو سکتا. انفیکٹ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کلچرل نیشنل اٹانومی، انڈیپینڈنس کے نام پہ یا قوموں کی اپنی ایجنسی کے نام پہ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ قوموں کا مختلف تجربات ہیں، ان کے ساتھ جو آپریشن ہوئی ہے، ان کے ساتھ جو ظلم و جبر ہوا ہے، اس کے مختلف تجربات ہیں. تو لہٰذا قوموں کی علیحدہ علیحدہ تنظیمیں ہونی چاہیے. ایک طرف سندھی ٹریڈ یونین بنا دو، دوسری طرف پنجابی ٹریڈ یونین بنا دو. ایک طرف سندھی کمیونسٹ پارٹی بنا دو، دوسری طرف پنجابی کمیونسٹ پارٹی بنا دو. اور اس طرح وہ مزدوروں کی تحریکوں کو ان کی نیشنلٹیز کی بنیاد پر توڑ دیتے ہیں. جی ہاں، ان کا اصل میں مقصد یہی ہوتا ہے اس قسم کی ریفائنڈ نیشنلزم کا. اس کے ٹوٹلی برعکس مارکسزم کیا کہتا ہے، لینن کیا کہتے ہیں کہ نیشنلزم بنیادی طور پہ ایک بورژوا یعنی ایک سرمایہ دارانہ ایڈیالوجی ہے. یہ سرمایہ دار طبقے کا نقطہ نظر ہے، محنت کش طبقے کا نقطہ نظر ہے ہی نہیں. محنت کش طبقے نے تو نیشنلزم کے خلاف جدوجہد کرنی ہے. محنت کش طبقہ
قوموں کے درمیان مکمل برابری چاہتا ہے بشمول حق کے خود ارادیت، اس مقصد کے لیے نہیں کہ نیشنلزم ابھر پڑے، بلکہ اس مقصد کے لیے کہ نیشنلزم کو شکست دی جائے۔ ان فیکٹ لینن لکھ رہے ہیں کہ مارکسزم اسٹرگلز اگینسٹ ایوری ٹریس آف نیشنل ڈسٹرسٹ، اسٹرینجمنٹ، سسپیشن اینڈ اینمٹی، ہر قسم کی دشمنی جو کہ قوموں کے درمیان پیدا ہو گئی ہے، مظلوم لوگوں کے درمیان قومیت کی بنیاد پہ پیدا ہو گئی ہے، اس کو دور کرنا ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ محنت کش طبقے کو، خواہ وہ کسی بھی نیشنلٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ایک تنظیم، ایک تحریک کے اندر اکٹھا کرنا ہے۔ یونٹی آف دا ورکنگ کلاس نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، جس کو مارکس کہتا ہے دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ۔ دنیا بھر کے محنت کش ایک نہیں ہو سکتے جب آپ اس قسم کے سلوگن دیں گے کہ نیشنلزم بھی ساتھ چلے گا اور انٹرنیشنلزم بھی ساتھ چلے گا، یا نیشنلزم کے بذریعے ہم انٹرنیشنلزم پہنچ جائیں گے، یا مارکسزم بھی ساتھ چلے گا اور نیشنلزم بھی ساتھ چلے گا۔ یہ سب صرف اور صرف کنفیوژن کی نشانیاں ہیں۔ آپ کے بہت سارے سوال ہوں گے، ضرور اپنے سوال بھیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔